اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کے لیے اور ان کے خلاف مؤثر انداز میں مقدمہ چلانے کے لیے سائفر کیس میں وعدہ معاہدہ مل گئے۔ ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے عمران خان کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، جو ایک بذات خود چارج شیٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ نے اگر میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ تو ساری دنیا جانتی کہ یہ سائفر نام کا جو ایک ڈرامہ تھا، عمران خان نے اس ڈرامے کی آڑ میں نہ صرف امریکیوں کو لتاڑا بلکہ پاکستان میں یہ تاثر پیدا کیا کہ ان کو امریکہ نے یہاں سے اقتدار سے ہٹایا ہے۔ پھر وقت نے بتایا کہ وہ امریکہ جس نے وہ الزامات لگاتے تھے، وہاں انہوں نے ایسی کمپنیاں ہائر کر لیں جو ان کے لیے وہاں سافٹ کارنر پیدا کرے۔ عمران خان کی گرفتاری جو ہے، یہ رانا ثناء اللہ نے آج اعظم خان کی اقبالی بیان وہ کہتے ہیں جو 164 کے تحت مجسٹریٹ کو بیان دے دیا جاتا ہے، اس کے تحت اور تحقیقات کے دوران جو بیان دیا ہے، اس میں تو انہوں نے کہا کہ میں تو غائب نہیں کیا گیا تھا، میں خود غائب ہوا تھا، اپنے دوست کے گھر میں تھا۔ پھر انہوں نے ایک چارج شیٹ کی، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی عمران خان کو کہ یہ جو سائفر ہے اسے آپ واپس دے دیں۔ انہوں نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا اور نہیں دیا، اور بعد میں بتایا کہ کہا کہ یہ گم ہو گیا ہے۔ ایک سرکاری ڈاکومنٹ ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو ایک پیغام تھا، لیکن اس پیغام کو انہوں نے توڑ موڑ کر اپنے خلاف ایک دھمکی بھی اور ثابت کی، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے پیچھے امریکیوں کی سازش شامل ہے مجھے ہٹانے کا۔ اب وہ امریکہ سے معافی تعویذ کر رہے ہیں، امریکہ معاف کر دے تو تب بھی اس کی مرضی، نہ کرے تو ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے پاکستانیوں کو یہ باور کرایا کہ مجھے ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ اور اب بھی لوگ کچھ یقین رکھتے ہیں کہ شاید امریکہ سرکار نے ان کو اٹھایا ہوگا، حالانکہ ملک کی پارلیمنٹ کے اندر 174 ارکان نے شہباز شریف کے وزیر اعظم بنانے پر اعتماد کا ووٹ دیا تھا، اور پھر جو دوبارہ دیا اس سے بھی آگے تعداد بڑھ گئی تھی۔ لہذا خان صاحب کی باتیں ان میں کوئی وزن تو ہے نہیں، لیکن سائفر ان کو پھر بھی لے ڈوبے گا۔ اگر اس کی کارروائی آگے چلی، جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ اب ان کو 25 جولائی کو FIA نے تحقیقات کے لیے طلب کر لی۔ اب عمران خان وہاں پیش ہونے کے لیے پھر عدالت میں چلے جائیں گے کہ مجھے FIA نہ بلائیں۔ فی الحال تو عمران خان صاحب کے نصیب میں یہی ہے، ایک عدالت سے نکلیں دوسری عدالت میں پیش ہوں، لیکن ساری عدالتیں ان کو گرفتار کرنے نہیں دے رہی، ان کے لیے ڈال بن رہی ہیں۔ اب تو انہوں نے کمال کیا ہے کہ دھمکیاں تو اس طرح دیتے تھے جیسے پتہ لگتا کہ فسطائیت حکومت آ گئی ہے، اور فرعونیت ان میں اتنی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں خاتون جج کو جس طرح دھمکیاں دی تھیں، اس کے بعد اب انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر معافی مانگی ہے۔ کاش کہ آپ اسی وقت سوچتے ہیں کہ آپ اپنی زبان پر اپنے آپ پر کنٹرول کریں، اور آپ خود بھی ایسے اقدامات کریں جس سے آپ پتہ لگے کہ آپ بڑے تحمل مزاج لیڈر ہیں، آپ سافٹ ہیں،
آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے، لیکن یہ جو آپ کھیل کھیلتے ہیں تقریروں کا، اسی تقریروں کے کھیل نے آج آپ کو اس نتیجے پر پہنچا دیا ہے کہ اب آپ کا عدالتوں کے چکر ہی ختم نہیں ہو رہے۔ چلیے، آپ پتہ نہیں کہاں تک معافی مانگیں گے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے خلاف 140 کیسز ہیں، ممکن ہے 140 نہ ہوں، لیکن 40-50 بھی ہوں تب بھی زیادہ لگتے ہیں، لیکن کسی کیس میں آپ کی گرفتاری عمل میں نہیں آ رہی۔ اور یہ سائبر کیس جو ہے، یہ بھی آپ کی سر پر ایک تلوار لٹک رہا ہے، آپ کے لیے سزا ہو سکتی ہے۔ پھر بڑی سالڈ ثبوت اس کے موجود ہیں جو آپ کے خلاف ایک کیس چلائیں گے عدالت میں، اور یہ عام طور پر بعض چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے، لیکن ان کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ثبوت کے طور پر اعظم خان کو دریافت کر لیا حکومت نے، اور وہ آپ کے خلاف عدالت میں بیان اپنا ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ یہی بیان آپ کے خلاف مزید کارروائی کا باعث بنے گا۔ کاش کہ آپ اپنی سیاست کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقبولیت دی، آپ اسے قائم رکھنے کا بھی آپ کو کوئی سلیقہ سکھایا ہوتا۔ آپ نے اپنی مقبولیت بھی ضائع کر دی، اپنے آپ کو تباہ و برباد بھی کر دیا، پارٹی کے بھی ٹکڑے کروا دیے۔ پھر ایسے واقعات کا ایسے لیڈر کی کیا اوقات رہ جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکے؟ یا آپ کی کوتاہیاں ہیں کہ جو آپ اس مقام پر آج پہنچ گئے ہیں؟ خان صاحب، آپ نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب آپ بھگت رہے ہیں، کبھی اس عدالت میں، کبھی اس عدالت میں۔ دو چار جو تھوڑے سے مضبوط اعصاب کے لوگ تھے، وہ آپ کے لیے ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور جیلوں میں ہیں۔ باقی ساری کی ساری پارٹی تو سر مسجود ہو گئی ہے، رکوع انہوں نے اپنا قبلہ ہی تبدیل کر لیا ہے۔ ایک لیڈر جو پرویز خٹک ہے، اس نے تو کہا جس کے پی کے میں ہم نے پی ٹی آئی ختم کر دی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی الیکٹیبلز نہیں بلکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اس کا نام رکھا ہے۔ کیا نام ہے! یہ اسی طرح ہے جیسے پرویز مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین قائم ہوئی تھی۔ چلیں، خان صاحب کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس بحران سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں اور اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی کیس میں تو خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے، سزا ہوگی، ایسے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ شکریہ۔